سوچ کو اپنی بدل ڈالو، نیا ایک خواب پیدا کر، اندھیروں میں بھی ممکن ہے اجالا بے حساب پیدا کر۔ جو سوچیں منفی لے آئے انہیں دل سے نکال دیں، چراغ حوصلہ جلا روشنی میں ہی حال دیں۔ یہ سوچ کیوں کہ میں ہار گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، بس ایک پل میں بدلے گا جہاں، اگر تو خود کو بدل سکتا۔ مایوسی کو نہ جگہ دیں، امید کا چراغ جلائیں، زندگی ایک تحفہ ہے اس کو خوبصورت بنائیں۔ اسی خوبصورت ورڈنگ کے ساتھ ہم ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا ہے، آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ دوستوں، کیا آپ اپنے ذہن میں کچھ ایسے خیالات لے آتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آتے ہیں اور وہ آپ کو پریشان کر دیتے ہیں؟ ایسے خیالات جو دل کو بے چین رکھتے ہیں اور آپ کو سکون محسوس نہیں کر پاتے آپ۔ آج ہم بات کریں گے اسی کوئی 5 بڑے بڑے خیالات جو اکثر ہمارے دماغ میں پھنس جاتے ہیں اور ہمیں بے چینی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ایسے مؤثر طریقے بھی بتاؤں گی جن سے آپ ان خیالات سے نجات بھی پا سکتے ہیں۔ وہ 5 عام خیالات جو پریشان کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلے تو اگر میں ناکام ہو گیا تو یہ ورڈ، یہ جملہ بار بار ذہن میں آتا ہے۔ یہ خوف ہمیں کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے روکتا ہے۔ ہم ہر وقت اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ جملہ، یہ سینٹنس ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر خود اعتمادی کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی رائے کی وجہ سے ہی اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتے۔ میری زندگی بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم اپنی زندگی کو دوسروں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا نصیب کیوں اچھا نہیں۔ بس یہی منفی سوچیں ہمیں مزید پریشان کرتی ہیں۔ ماضی میں یہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا، یہ سوال تو بار بار آتا ہے۔ ہم ماضی کی غلطیوں کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں اور افسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا، یہ ایسا کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ حالانکہ ہم ماضی کو بدل نہیں سکتے، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ہمیں آگے کا سوچنا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ پریشانی ہمیں حال میں جینے نہیں دیتی۔ ہم ہمیشہ کل کے ہی بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور آج کو ہم بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں کہ آج ہمارا کیسا گزرے گا۔ ہم صبح اٹھے، ہم نے کلمہ پڑھا یا نہیں، ہم نے دعائیں پڑھی یا نہیں، ہم نے نماز پڑھنا ہے یا نہیں، کچھ بھی ہم وہ نہیں سوچتے، آگے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ان خیالات سے ہم کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے خیالات پر نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی منفی سوچ آئے نا تو اسے پہچانیں اور خود سے کہیں کہ یہ تو صرف ایک خیال ہے، حقیقت تو نہیں، تو صرف میں سوچ رہا ہوں۔ اور یہ سوچ کیوں آتی ہے کہ ہم فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ حال میں جینا سیکھیں، ماضی بدل نہیں سکتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ استغفار کریں ماضی کے اوپر، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نا ان پہ استغفار کریں۔ اور مستقبل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، جو کچھ بھی آپ کے اختیار میں ہے وہ صرف یہ لمحہ ہے۔ واقعی جو ہمارے اختیار میں وہ لمحہ ہے، مطلب یہ وقت ہے نا جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ لمحہ ہی تو ہے، یہ وقت ہے نا، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ سب سے دوسری بات یہ کہ مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچتے رہیں، اپنے خیالات کو منفی سوچ آنے ہی نہیں دیں۔ اگر منفی خیالات آ بھی جائیں تو اس کو مثبت پازیٹیو جملوں سے تبدیل کر دیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اگر میں ناکام ہو گیا تو کی جگہ کہیں اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں کامیاب بھی تو ہو سکتی ہوں، میں کامیاب بھی تو ہو سکتا ہوں، اگر میں یہ کام کروں تو انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تو لگاتے ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ بولیں اور اللہ کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کام کر لیا، اب مجھے اس میں آپ کامیاب کریے گا۔ اور پھر بس اس کو چھوڑ دیں، زیادہ مت سوچیں، بس جو آپ نے کیا اس پہ عمل کریں۔ زیادہ سوچنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ اپنی توجہ کسی تعمیری کام پر لگا لیں، مطلب آپ کچھ بھی کام کرنے لگ جائیں، رائٹنگ کر لیں، ڈرائنگ کر لیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف لکھ لیں۔ سب سے اچھا ہے درود شریف لکھیں، آپ کو ذہنی جو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، سب ختم ہوگا۔ درود شریف پڑھیں بھی اور لکھیں بھی۔ زیادہ تر وقت آپ اپنی ڈائری پر لگائیں، یا آپ کوئی جاب کر لیں، آفس جاب کر لیں، ٹیچنگ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو بھی آپ نے کام کیا ہے نا، بس میں نے یہ کام اسٹارٹ کیا اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنی پوری کوشش کر لیں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، سکون تو خود بخود ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ پریشان کرنے والے خیالات آنا بند ہو جائیں گے، لیکن ان کا
ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے، اور بس ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ان پر ہم قابو کیسے پائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنے خیالات کے بارے میں کامنٹ میں بھی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ہم مشکل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں وہی خیالات آتے رہتے ہیں جو دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ آپ رات کو سونے لگتے ہیں لیکن ذہن خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ ہوتا ہے نا، آپ سوچتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ چلے میں آپ کو ان سب کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بھائی ہیں، وہ اپنی پہلی نوکری کے لیے انٹرویو ان کو دینا تھا، لیکن ان کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اگر میں فیل ہو گیا تو اگر انٹرویو میں تو بہت سارے پرسن ہوں گے، پتہ نہیں میں سلیکٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ وہ سب سے پہلے نتیجے پہ ہی پہنچ گئے، نہ وہ گئے، نہ انہوں نے انٹرویو کے لیے اپلائی کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہی جو احساس تھا، یہ جو سوچ تھی نا، سوچ نے ان کو ناکام کر دیا، ان کو کوشش ہی نہیں کرنے دی۔ اصل جو وجہ تھی کوشش کرنا تھی، لیکن انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم دوسروں کی نظروں میں اچھے بننے کی اتنی فکر کرتے ہیں کہ اپنی زندگی جی ہی نہیں پاتے۔ اگر میں نے یہ کام کر لیا، سامنے والا کیا سوچے گا میرے بارے میں، اس نے مجھے کچھ یوں بول دیا، اس نے مجھے کچھ ایسے کہہ دیا، یہی ہوتا ہے۔ اور ایک لڑکی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر نا اپنی لکھی ہوئی کوئی کہانی پوسٹ کرنے والی تھی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ میں نے اگر یہ پوسٹ کر دی تو لوگ میرا مذاق نہ بنا لیں، یہ اس نے کس طرح کی پوسٹ لگا دی۔ لیکن کئی ماہ بعد جب کافی مہینے ہو گئے تو انہوں نے ہمت کری، ان کو سب نے مطلب ان کے فرینڈس نے ان کو سپورٹ کی، نہیں تم یہ لگاؤ، تم اچھا لکھتی ہو، تو انہوں نے کہانی تو پوسٹ کی۔ لیکن تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، ہزار لوگوں نے ان کی اتنی تعریف کی۔ یعنی اکثر ہمارا خوف ہی بس ایک وہم، ان کا وہم تھا، اور یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہم ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ میں نے کر لیا تو ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، میری زندگی بہتر کیوں نہیں ہو رہی۔ ہم خود کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا نصیب اچھا کیوں نہیں۔ ایک بھائی کہ میں بتاتی ہوں کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کو نا مہنگی گاڑیاں چلاتے دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، کہ وہ سوچتے تھے کہ میں کیوں پیچھے ہوں، میرے پاس اتنی اچھی گاڑیاں نہیں، اتنی برانڈ کی گاڑیاں نہیں ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، ادھر جانا، گھومنا پھرنا، لیکن جب ان کی حقیقت پتہ چلی نا، ان کی حقیقت کھلی، تو پتہ چلا کہ وہ تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تب ان کو احساس ہوا کہ ظاہری چمک دمک ہمیشہ سچی نہیں ہوتی، اور انہوں نے ان کو دیکھ کے اتنے احساس کمتری میں شکار ہو گئے۔ وہ ماضی میں یہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا، ماضی میں وہ نہ کرتا تو بہتر ہوتا، اب جو ہو گیا وہ ہو گئے، ہم کوئی فرشتے تو ہیں ہی نہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بس اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی رکھیں کہ آگے وہ غلطی نہ ہو، اور جو غلطی ہو گئی ہے ان پر استغفار کریں۔ کم از کم دن میں کہتے ہیں 7,000 دفعہ تو استغفار کریں۔ اگر 7,000 نہیں کر سکتے تو 3,000 کر لیں، 3,000 نہیں کر سکتے تو 1,000 تو کریں۔ چلتے پھرتے بھی ہم استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ کے اتنے سارے صیغے ہیں جو بھی آسان ہو، اب پڑھے ہیں وہ۔ ہم اپنی پرانی غلطیوں پر افسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش وقت پیچھے لے جا سکتا۔ اپنے خیالات کو پہچانیں۔ ہم اپنے خیال کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جب بھی کوئی منفی سوچ آئے، اسے خود سے علیحدہ کر کے دیکھیں، خود سے کہیں کہ یہ تو بس ایک خیال ہے، حقیقت نہیں۔ حال میں جینا سیکھیں، ماضی بدل نہیں سکتا اور مستقبل کا کسی کو علم نہیں، بس یہ لمحہ ہمارے اختیار میں ہے تو اسے بہترین بنائیں۔ پازیٹیو سینٹنس بولیں، منفی سوچوں کو مثبت جملوں سے بدلیں، جیسے میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ نہیں بولیں، میں سیکھوں گا، میں کامیاب ہوں گا۔ زیادہ مت سوچیں، بس عمل کریں۔ زیادہ سوچنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ چلیں ان سب باتوں پہ میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں کہ ایک بار ایک شخص ہر وقت اپنے مستقبل کی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ کل کیا ہوگا، کیا میں کامیاب ہو پاؤں گا، اگر کچھ برا ہو گیا تو۔ اس کی پریشانی سے روز برباد کر رہی تھی۔ ایک دن اس کے استاد اسے دریا کے کنارے لے گئے کہ چلو یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ بھی پریشانی ہے، جو بھی پرابلم ہے، بیٹھ کر میرے ساتھ ڈسکس کرو۔ تو دریا کے کنارے چلے گئے تو ایک چھوٹے سے پتھر پھینکنے کو کہا انہوں نے دریا میں نا، تو پتھر پانی میں ڈوب گیا، لیکن دریا کی روانی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو جو ٹیچر تھے ان کے جو دو تھے وہ مسکرائے اور کہا کہ تمہارے خیالات بھی اسی پتھر کی طرح ہیں، وہ وقتی طور پر تمہیں پریشان کر سکتے ہیں لیکن زندگی کی روانی نہیں روک سکتے۔ بس اپنے خیالات کو بہنے دو، خود کو ان میں ڈوبنے مت دو۔ کیا آپ بھی اپنی زندگی کے دریا کو ایک چھوٹے سے پتھر کی وجہ سے رکنے دیں گے؟ ہاں یا نہیں مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، یا پھر بہنے دیں گے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چلے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کون سا خیال پریشان کرتا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔